سمجھ گیا نا میری بات؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم نا ایک کام کرتے ہیں، ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں کی عادت کیا ہے نا، ہم IAS MBBS کی ڈگری کو بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میرا تو اپنا اصول ہے، میں یہ کہتا ہوں تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پڑھنے نہ ہو. اگر جہاں پردے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، پڑھنے والی بھی بیٹی ہو پڑھانے والی بھی بیٹی ہو تو بے شک پڑھاؤ، لیکن اگر پڑھنے والے اس کے ساتھ بے غیرت ہو اور پڑھانے والے بھی بے غیرت ہو تو ایسی پڑھائی سے بیٹیوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے، جاہل رکھنا بہتر ہے. توجہ ہے نا سارے لوگ؟ ہم سب سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں یار، لسٹ بنا کے پہلے گھوم رہے، بیٹا ہوگا نا 4 ویلر ملے گی تو بہو لائیں گے. 4 ویلر والے کی بیٹی لاتا ہے، کاش کبھی قرآن والے کی بیٹی لے کے. کبھی یہ بھی دیکھنا اس بیٹی نے قرآن پڑھا. لوگ کہتے تھے جی کیا پڑھا بیٹی نے؟ کہا قرآن آتا میری بیٹی کو. باپ کتنے فخر سے کہتا میری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے. تو گوار کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ ڈگری کون سی ہے؟ ڈگری کا اچار ڈالے گا. کئی ساری ایسی ماسٹرنیوں کو جانتا ہوں جو 2000 روپے میں پڑھا رہی ہیں اور پھر بھی عزت سلامت نہیں. 2000 میں گھر چلتا ہے کسی کا؟ اور کل کا چلا لو گے گھر. اگر یہ 2000 نہ بھی کمے تو بھوکے مر جاؤ گے؟ بولو. ان 2000 کے نہ ہونے پہ بھوکے مر جاؤ گے؟ نہیں نا. تو کم سے کم 2000 ختم ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ تو پکا ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ. اور جہیز والوں، تم جو انٹرنیشنل بھکاری بنے گھوم رہے ہو نا، بالکل جب یہ رشتے کی بات کرتے تو ان کا منہ بھوکے کتے سے زیادہ برا لگتا ہے جو سوکھی ہڈی کو بھی سونگ کے دیکھتا ہے. حق ہے. ادھر غریب مر گیا بیٹی پالتے پالتے، حق ہے. لیکن ابھی اس کی ناک سے جہیز کی خوشبو ختم نہیں ہوئی، سونگتا پھر رہا ہے کتے کی طرح. دولتی چاہیے تو یہ قوم اللہ کا شکر زکات بھی دیتی ہے جہاں جہیز دیتی ہے. جہیز والے ہمیں تو زکات والے بھی زور سے زکات والے بھی ہمیں ہے نہیں کہیں گے کیونکہ دیتے ہی نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو فیض بھائی کبھی کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے نا اور کوئی بیٹی نقاب پہن کے شیشے کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے نا تو یہ نہیں سوچتے اسے دینا کتنا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ نقاب والی روڈ پہ کیوں آ گئی. تو پھر دل کہتا ہے یہ ظلم میری قوم نے کیا. اگر ہم نے اپنے مال کی صرف زکات دیتی ہوتی نا تو کوئی قوم نقاب پہن کر کے سگنل پہ آ کے بھیک نہیں مارتی. غلط نہیں کہہ رہے. اپنی بیٹی کے لیے 10 لاکھ اکٹھا کرنے والے اس میں 2.5% غریب کی بیٹی کا بھی ہے. یاد نہیں آیا تجھے؟ جب تو اپنی بیٹی کی شادی میں 1 لاکھ کی آتش بازی کر رہا تھا احساس نہیں ہوا اس میں 2500 غریب کے بھی چلے گئے. اور غریبوں کے ہاتھ کا پیسہ بیٹی کو دینے سے تیری بیٹی سکھ میں نہیں رہے گی. اگر تجھے یہ تمنا تھی میری بیٹی سکھ میں رہے، شان سے رہے، تو زکات کا پیسہ نکالتا، کچھ امداد کا پیسہ نکالتا، کچھ بیٹی کے سر سے اتارتا اور ایک بیٹی غریب کی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیتا. قسم خدا کی مدینے والے جب غریب کی بیٹی کو دیکھتے اس میں بھی راضی ہو جاتے. دوسرے کی تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس سید ملت، زندہ باد، فیضان سرکار سرکاہی، زندہ باد، فیضان سرکار سرکاہی، زندہ باد. ہاں کریں گے انشاءاللہ یہ کام. انشاءاللہ مانگیں گے نہیں. یہاں تو کہہ دو مولوی نہیں مانگے. پتہ اپنے آپ کو پتہ جہیز نہ مانگا. جب بھیجے نا رشتہ کر تو کہنا اماں ابا میرا وہ رشتہ دیکھنا جس بیٹی کو قرآن آتا، جس بیٹی کو قرآن آتا. قرآن والی لے کے آپ قسم خدا کی صرف قدم نہیں آئیں گے، اس کے دامن میں خدا کی رحمتیں بھی سمٹ کے آ جائیں گی. میں غلط تھوڑی کہتا ہوں. لوگ نا میرج ہال سے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، کیا پتا ہوگی کوئی مجبوری ان کی جو وہ کرتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ رہتا اکثر میں کہتا ہوں بیٹیوں کو ہمیشہ گھر سے رخصت کیا کرو.
جب وہ دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے، چھت کہتی ہے مالک اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس نے میرے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے۔ زمین دعا کرتی ہے اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھے سجدوں سے آباد کیا تھا، اللہ اس کی زندگی میں برکت دینا۔ دیواریں کہتی ہیں اللہ اسے سلامت رکھنا، اس نے میرے بیچ رہ کے تیری عبادت کی ہے۔ جب یہ گھر سے اتنی دعائیں لے کے نکلتی ہے نا، تیرے گھر خالی نہیں آتی، خدا کی رحمتیں لے کے آیا کرتی ہے، خدا کی رحمت ہے۔ لیکن ہم نے تو میری جان شروع کر دی ہے، مجبوری نہ ہو تو بیٹیاں گھر سے رخصت کرنا، گھر سے رخصت کرنا، اور گھر میں عزت سے لانا، عزت سے لانا۔ ایک جگہ شاید کفیل بھائی تھے کہ نہیں تھے، اس پروگرام میں نا اسی بہار کا مسئلہ ہے، ایک جگہ نا آدھا گھنٹہ گاڑی کھڑی رہی، آگے گاڑی کھڑی تھی، ہم بولے مسئلہ کیا؟ کہنے لگے بہو اتر رہی ہے گاڑی سے۔ ہم نے کہا چلو اب اتری، آدھا گھنٹہ ہو گیا بہو ہی نہیں اتری۔ تو لائٹ آ رہی تھی گاڑی کے شیشے میں نکل کے، میں نے غور سے دیکھا نا تو دولہا باہر کھڑا تھا گدھا بن کے، کیمرے والا اندر تھا۔ کیمرے والا فوٹو لے رہا، کبھی یوں لے رہا، کبھی الٹا ہو کے۔ میں نے کہا یار بیوی اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ ہم اتنے میں غیرت ہو گئے، شوہر بعد میں دیکھ رہا ہے، کیمرے والا پہلے دیکھ رہا ہے، اور اتنے اینگل سے شوہر پوری زندگی نہیں دیکھے گا جتنی بات جس طریقے سے کیمرے والے نے دیکھا۔ آبرو لٹ گئی ہماری، بغیر کی ہم پہ غالب آ گئی۔ یار ہم بیٹیوں کی بہووں کی عزت کے رکھوالے تھے، مت بنا تماشا، شرافت سے لا یار، مت بنا بیٹیوں اس کی، اس لیے بناتے ہو نا تاکہ دنیا دیکھے یہ دلہن بنی تھی تو کتنی اچھی تھی۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار جنازے کا ہوگا، اعتبار جنازے کا ہوگا۔ جب دلہن جنازے پہ بنے گی نا، لوگ مسکراہٹ دیکھ کے کہیں گے بے بسی میں نہیں مری ہے، حضور کے عشق میں مری ہے۔ ایسی دلہن جس کے جنازے کو لوگ فخر سے کاندھا، یہ نہ کہیں کہ ہم نے تھوڑی مارا جو اسے بوجھ ہم اٹھائے، یہ سوچ کے لگائے کاندھا یار بارسا کا جنازہ ہے، اس کے جنازے کو کاندھا لگ گیا، اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ تو کوشش یہ کرو، یہ بوجھ بھی کم کرو نا، یہ ڈیمانڈ والا ختم کر دو، ختم کر دو۔ بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے، تب بھلا نہیں ہوتا جب سسر دیتا ہے۔ سسر کے دینے سے بھلا ہوتا تو جہیز میں کیوں مانگتا تو؟ بچے کی چھٹی پہ کیوں مانگتا تو؟ بیٹیوں کی شادی پہ کیوں مانگتا؟ پوری زندگی سسر سے مانگتا رہا، اور آپ ایسے ہی رہے ایسے۔ جو مانگا کرتا ہے اللہ اسے کبھی آباد نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعائیں مانگا کرو، لٹایا کرو اس کے نام پر، لٹایا کرو، اللہ پہ برکتیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی پابندی کرنی ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، کسی بھی افواہ کا دھیان نہیں دینا ہے۔ ہاں آج کے ایمان کی بقا اور حفاظت کا اگر کوئی سب سے بڑا پہرے دار ہے تو وہ امام احمد رضا خان ہے۔ اس لیے گزارش ہے مسئلہ کے حالات سے پابند رکھیے، اور اپنے بزرگوں سے سچی عقیدت رکھیے، اپنے بزرگوں سے، پیروں سے بھی سچی عقیدت ہونی چاہیے، مسئلہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا ذرا سا چمکیلا پیر مل گیا نا تو اپنا پیر چھوڑ کے ادھر کو سرک گیا، نہ ایسا نہ کیا کرو۔ کہتے نا کہ یک ترکیر محکم کیر، ایک چوکھٹ پکڑ مضبوطی سے پکڑ لے۔ مرید بھی نا اگر پھر بابا فرید جیسا ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہونا، تو پھر قسم خدا کی نا معراج ہوتی ہے، زندگی کی معراج ہوتی ہے۔ اپنے مرید اور پیروں سے سچی عقیدت رکھے، اور کسی کے پیر کو گالی نہ دے، کمپرومائز نہ کریں۔ تیرے پیر کے کتنی میرڈ ہے، کیا ہے تیرے پیر میں، کتنے اسٹار والا تیرا پیر ہے یار، جسے تو نے انتخاب کیا ہے نا بس اسی میں لگ جا۔ کسی کو برا نہ کہو، اپنے کو چھوڑو مت، دوسرے کا چھیڑو، ٹھیک ہے جی؟ اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کا پیر چھیڑو مت، زور سے دوسرے کا پیر چھیڑو مت۔ یہ جو لوگ کھڑے ہو کے اب تک حضور کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے لیے دو جملے کہہ جاؤں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے ایسی پرورش کی ہے کہ تم کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن کے تھکے نہیں۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، خیال کریں، اور محفل کا نام جو ہے اللہ
یہ اس سے سید ملت ہے فیضان تیغ علی کانفرنس. کون تیغ علی؟ یہ بھی خیال رکھنا یہ وہ ذات ہے جس میں پیدا ہوتی ماں کے طلبے چومیں گے. آج تم جوان ہو کے نہیں چومتے ماں کے طلبے چوما کر. پکا تیغی وہی ہے جو ماں کا فرما بردار ہے. کریں گے فرما برداری انشاءاللہ. میرا بھی کیا مسئلہ ہے، ایک ہنگامہ یہ محشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہے نا، پوچھ لو ان سے، یہ بتا دیں گے ایک ہی ڈاکٹر ہر چیز کا آپریشن بھی کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ساری چیزوں کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے. میں جتنا کر سکتا تھا اتنا کر لیا. انشاءاللہ زندگی پھر وفا کرے گی اور تم سے ملاقات ہوگی، باقی آپریشن پھر کر دیے جائیں گے. مگر میری باتیں اگر کڑوی لگی ہو تو بس یہ سمجھ کے معاف کر دینا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آپریشن کا مطلب تکلیف دینا نہیں ہوتا، مرض کو نکالنا ہوتا، مرض کو نکالنا ہوتا. میں بھی حضور کا امتی، میں کچھ بھی نہیں ہوں یار، کچھ بھی نہیں ہوں. میرے حوالے سے کئی ساری ویڈیوز وائرل بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں کسی چیز پہ کرتا بھی نہیں ہوں. کفیل بھائی اگر میری زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں ان سارے علماء کو، ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہاں مگر کبھی چاہ کرتا کبھی غلط نہیں کرتا ہے، کوشش ہی رہتی، لیکن پھر بھی اگر نکل جاتا ہے اور نکلا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ابھی شجرے کی بھی فرمائش ہو رہی ہے، یہ بھی مسئلہ رہ گیا ہے. حضور کیا اجازت؟ حضور کے شجرے سے پہلے ایک بات، کیونکہ میں نے ملک ہندوستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں دیکھا ہے اور یہ حقیقت ہو کہ دنیا کے جب نام لیے جاتے ہیں آباء و اجداد کے تو بیٹا خوش ہوتا ہے. جب حضور کے آباء و اجداد کا نام لیا جائے گا تو حضور کتنے خوش ہوں گے. تو محبت سے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کے خاندان اور اس نیت کے ساتھ نام سنے کہ اللہ تمام پریشانیوں کو آسان فرما دے. ہاتھوں کو اٹھا کر کے پورا مجمع اللہ کے رسول کا نام کا وظیفہ پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، برکت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، شاندان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی کفیل عمر صاحب اللہ سلامت رکھے. ہاں ان کے نعرے نے آپ کو بیدار کر دیا، مجھے سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں جو جانتے نا میں شجرہ پڑھتا ہوں تو پھر لوگ کیسے سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ جو جانتے ہیں نا، میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. اور میں سچی بات کہتا ہوں یار، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہرت کے لیے کرتا ہے. شہرت ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے اندر گندگی ہے یار. اگر کھال اتر جائے نا کوئی کروٹ سے نہیں گزرنے دے گا. ہم اندر سے اتنے گندے ہیں. جو حسن ہے نا یہ صرف کمال مصطفیٰ ہے. جو انسان اچھا لگتا ہے نا یہ صرف مصطفیٰ کا صدقہ ہے. قرآن نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے سب سے اچھا انسان کو پیدا کیا ہے. ہم اچھے ہو گئے، ورنہ اندر گندگی گندی. یہ تو آپ کس چیز پہ کرائیں گے؟ عزتیں کس چیز کی ہیں یار؟ عزت تو تب ہوگی جب اللہ ایمان پہ موت دے دے گا. اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہے. ہاتھ چومنا کوئی موت نہیں، کوئی تعریف نہیں، نعرے لگنا کوئی بڑی بات نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں یار محفل میں کبھی غلاموں کے نعرے نہ لگایا کرو، جب بھی لگایا کرو آقاؤں کے نعرے لگایا کرو. وہ بات الگ ہے کہ جو ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں ان کے بعد پھر ان کے بھی نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن زندگی میں ہمارے نعرے نہیں، ہمارے آقاؤں کے نعرے لگاؤ. میں کبھی نہیں چاہتا شہرت ہو یا میرا کوئی مسئلہ وہ بھی نہیں. میں کبھی یہ یوں بن کے قطب مینار بن کے نہیں چلتا. میں سادگی چاہتا ہوں، سادگی چاہتا ہوں. بس یہ چاہتا ہوں یار، یہ اللہ نے مجھے مائک دیا ہے نا تو اس میں وہ باتیں کہہ جاؤں آپ سے یار کہ جو آپ کو اور مجھے فائدہ دے. وہ میں اکثر کہتا ہوں اللہ علماء کے قدموں کے صدقے میں اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق بخشے. میں کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوں، میں بھی اسی سماج کے بیچ میں رہتا ہوں، آپ کے بیچ آپ کی طرح رہتا ہوں. میں گنہگار ہوں. دعا کیا کرو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. زور سے کہہ دو آمین. سارے کہہ دو آمین. بس میں فرمائی سے شجرہ پورا کر لیا جائے، لیکن شجرہ شجرے کے طریقے سے سننا ہے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ایسے بولے جیسے کہ وہ طوفان آتا نا کہیں کہیں سے گزر جاتا، زلزلہ کہیں کہیں نکل جاتا، کہیں لوگ بیٹھے رہ جاتے، کہیں لڑک جاتے.
تو ذرا سارے بولے نا پھر عشق میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خیال رکھیے گا، ہاتھ اٹھے گا تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے والے لوگ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کنڈکٹر کی سیٹ کی پوری حیثیت ہے، سبحان اگر کنڈکٹر سویا ڈرائیور سو جاتا، تو آگے والوں کو زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ آگے بیٹھے، فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں مصطفیٰ کے قریب بیٹھے گا۔ تو آگے والے زیادہ حقدار ہیں یار، میرے باری پہ جھنڈے سمیٹ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مبارک آئے، مبارک بھائی آئے یا محمد علی بھائی آئے، پھر جھنڈے اٹھا لیجیے گا، لیکن بس ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، میرا ہاتھ اٹھے گا پھر بھی آپ کو کہنا ہے کیا؟ اور زور سے، اور زور سے، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمک اکرام، نمک اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زرحان، زرحان کے بیٹے شالو، شالی کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سالو، سالو کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ربیسہ، ربیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے اور کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادرام، ادرام کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نظام، نظام کے بیٹے مدن، مدن کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیبہ، خدیبہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے نور، نور کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تکبیر، نسب مصطفیٰ، حسب مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ میں نے حضرت کو کھڑا کرایا ہے، ہاں، جسے ہر دن نہیں سالہ مہینوں مہینوں تک سفر کرنا ہے، کم سے کم احساس ہو جائے کہ بہار والے کس طریقے سے حضور کے خاندان والوں کا نام سنتے ہیں۔ محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شجرہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمک اکرام، نمک اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زرحان، زرحان کے بیٹے شالب، شالب کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سالو، سالو کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے اور کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادرام، ادرام کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نظام، نظام کے بیٹے مدن، مدن کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ بس تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، جس نے اعلیٰ حضرت کی خیرات کھائی ہے، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا سورج، فیض کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر،
رسول اللہ. بیٹھ جائیے. جو جگہ کھڑا